بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 8۔ آج ہم پڑھیں گے آسان سے ہندی۔ یہ آپ کو بک نظر آ رہی ہے 9 and 10 کلاس لائے۔ آپ کے کورس میں ہندی کی بک شامل کی گئی ہے جو کہ پہلے نہیں تھی، اور اس کا فرسٹ چیپٹر میں آپ لوگوں کو پڑھا چکی ہوں۔ ہمارا فرسٹ چیپٹر تھا حجۃ الوداع والے خطبہ، جو میں آپ کو ایکسپلین کر چکی، سمجھا چکی، اور میں اس کو ہوم ورک بھی آپ کو دے چکی۔ اب ہمارا دوسرا چیپٹر ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس میں ہم کس کے بارے میں بات کریں گے؟ ایک صحابی کے بارے میں بات کریں گے جن کا نام حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ صفحہ نمبر 5، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جو ایک نامور صحابی تھی گزرے ہوا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصفہان تھی گوٹ میں جاؤ سندس پہ ہی کھاری ہو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بہت زیادہ مشہور صحابی گزرے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصفہان کے گوٹ میں پیدا ہوئے، اور ان کے والد صاحب تھے وہ ایک کسان تھے۔ ایران میں ان وقت زرتشت مذہب جو زور ہو جنہن میں بہا جی پوجا کئی ویندی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نندے ہوندی آتش کدے ایتری خدمت کئی جو کیس ان کے خاص خادمت میں شامل کیو ویو۔ ایک بھیری حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سندس پیو بنی تے کنن کم سان موکلیو۔ ایران میں اس وقت زرتشت مذہب کا زور تھا۔ زرتشت مذہب ہوتا ہے جو آگ کی پوجا کی جاتی ہے، اس مذہب کا زور تھا۔ اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ بچپن سے ہی آتش کدی میں انہوں نے بچپن سے ہی آتش کدی کی اتنی خدمت کی، یعنی کہ ان کا آتش کدا جو تھا جس طرح ہماری ان کی عبادت گاہ تھی وہ آتش کدا، انہوں نے اس کی اتنی خدمت کی تھی کہ وہ ان کے خاص خادموں میں شامل تھے۔ ایک دفعہ جب ان کے والد صاحب نے انہیں کسی کام کے لیے بھیجا، وارتی سائیون جن کلیسانی ہویون جتے وہی عبادت کری رہی آہن، انہوں نے وہاں پہ کیا دیکھا؟ وہاں پہ انہوں نے عیسائیوں کا کلیسا دیکھا جسے گرجا گھر بھی کہا جاتا ہے۔ وہ لوگ وہاں پہ عبادت کر رہے تھے۔ انہوں جی عبادتی طریقے کان حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ متاثر تھی، اور ان کی عبادت کے طریقے سے حضرت سلمان فارسی جو تھے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ انہیں بہت یونیک سا طریقہ لگا، انہیں یہ کہ آنکھیں بند کر کے یہ لوگ کس کی عبادت کر رہے ہیں۔ پاڑے عیسائی مذہب بابت انہن کان معلوم کیا، اور انہوں نے عیسائی مذہب کے بارے میں ان لوگوں سے معلوم کیا۔ انہن کے شام ملک جو ڈس دنوں، اور انہوں نے کس کا ملک شام کا انہیں ایڈریس دیا جتے عیسائی مذہب جو مرکز ہو، جہاں پہ عیسائی مذہب کا بڑا مرکز تھا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو بنی تعمیر ٹھنڈی دیر تھی گئی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو آتے وقت دیر ہو گئی۔ سندس پیو ان کے لیے ڈاڈو پریشان تھے، ان کے والد صاحب تھے ان کے لیے بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ جتن وہ گھر پہنچو، جب وہ گھر پہنچے تدن پیو کی دیر جو کارن بدی آئیں، سندس پیو کی ڈاڈی کاوڑ لگی ان حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی زنجیرن سان بدی چھڑی۔ ان کے والد صاحب تھے ان کے لیے بہت زیادہ پریشان تھے۔ جب وہ گھر پہنچے تو ان کے والد صاحب نے ان سے دیر سے آنے کا کارن یعنی کہ وجہ پوچھی۔ انہوں نے اپنے والد صاحب کو سارا سچ بتا دیا کہ میں کہاں تھا، میں نے کیا دیکھا، اور تو ان کے والد صاحب کو بہت زیادہ غصہ بھی آتا ہے، اور وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو زنجیروں کے ساتھ بند کر دیتے ہیں۔ کچھ دنن کان پوئے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی اطلاع ملی ہوتا ہے ایک قافلو شام وجی رہیو ہے۔ کچھ دنوں کے بعد ان کو اطلاع ملتی ہے کہ ایک قافلہ ملک شام روانہ ہو رہا ہے۔ پانچ زنجیرن توڑی، آپ زنجیریں توڑتے ہیں۔ اچھی قافلے سامنے لیے اور اس قافلے کے ساتھ جا ملتے ہیں۔ شام پھوتو اور شام پہنچ جاتے ہیں۔ ہوتے ہوئے کہ سائی پیشوا سان ملے ہو جتا نصیبہ ماں تھیندو ہموریا ماں ایک بزرگ وٹ پتو، وہاں پہ عیسائی پیشوے سے ملتے ہیں جو ان کے پادری ہوتے ہیں، جنہیں فادر کہتے ہیں، ان سے ملے، اور انہوں نے انہیں ہموریا ایک جگہ ہے وہاں کے ایک بزرگ کا پتہ دیا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کچھ عرصہ رہی ہو، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ تھے وہاں پہ کچھ عرصہ رہے، اتے ہی پھوڑیوں کری بکریوں نہیں ردیوں خرید کر، اور وہاں پہ انہوں نے مزدوری کی، بکریاں اور بھیڑیں وغیرہ خریدی۔ انہیں بزرگ وفات کا کیس چھوتا ہانی تو کی سکون آخر نبی وٹ ملن دو۔ جب وہ بزرگ وفات کے وقت ان بزرگ کا قریب آیا تو انہوں نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ کو سکون جو ہے وہ آخری نبی کے پاس ملے گا، جے کو ہجرت کری یسرا پہندو، جو ہجرت کر کے یسرا یعنی کہ مدینہ آئے گا۔ سندس نشانیوں ہے آہین
ان کی نشانیاں یہ ہیں کہ تہو صدقے جن چون پان استعمال میں نہ ڈین دو، وہ صدقے کی چیزیں استعمال میں نہیں لاتے، بلکہ ہدیہ ماں ملی شیون کتو بڑھیں دو، بلکہ ہدیے میں ملی گئی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں۔ سندس بنے کلہن جی وشتی نبوت جی مہر ہوندی، اور ان کے پیٹھ پر دونوں کاندھوں کے بیچ میں نبوت کی مہر ہے۔ اچھا، آپ لوگوں کو معلوم ہے یہ جب انہوں نے کہا تھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں وہ یثرب میں آئیں گے، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ دین ابراہیمی کو زندہ کریں گے، تم وہاں جاؤ اور جا کے اس نبی کے پاس تم یہ کھجوریں جو ہیں وہ صدقے والے کھجوریں پیش کرو، پھر تم ہدیہ والے کھجوریں پیش کرنا۔ ان کی نشانی ہے وہ صدقے والی چیز نہیں کھاتے، بلکہ ہدیے میں ملی ہوئی چیز کھاتے ہیں، اور ان کی پیٹھ پر مہر نبوت ہے، یعنی کہ وہ آخری نبی ہیں۔ یہ بات ان کی پیٹھ پر نصب یعنی کہ تحریر ہے، مہر لگی ہوئی ہے اس بات کی۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ پر جو سمورو مال قافلے وارن کی یسرا وٹھی وجہ لائے ڈنو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اپنا پورا سامان قافلے کے ساتھ، یا مطلب جیسے یسرب جو جانے والا قافلہ تھا اس کے ساتھ لے کے روانہ ہوئے۔ قافلے والن کے اس غلام بنائی ہی یہودی وقنے چھڑیو، قافلے والوں نے انہیں غلام بنا کر ایک یہودی کے ہاتھوں بیچ دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کری مدینے پہنچا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینے پہنچے تڈن حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سندن خدمت میں حاضر تھے، تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آئے صدقے جی کھجور پیش گئے اور صدقے کی کھجوریں پیش کی، پان سگورن ایہا کھجور صحابن میں ورہائی چھڑی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، وہ تمام کھجوریں صحابے میں بانٹ دیں، پر پان نہ کھداؤں اور خود نہیں کھائیں۔ بئی بھیجی دوسری دفعہ میں حضرت سلمان رضی اللہ عنہ ہدیے توڑ کو شیون کرنی ہوئی، اور انہوں نے حضرت سلمان فارسی نے ہدیے کے طور پہ کچھ چیزیں جو تھیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ پان سگورن صلی اللہ علیہ وسلم وہی شیون قبول فرمائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مطلب جو وہ چیزیں تھیں وہ قبول فرمائیں، استعمال باقی اور وہ چیزیں استعمال بھی کی۔ باقی نبوت جی مہر جی ہکڑی نشانی وہ رہی، اور باقی صرف ایک نشانی رہ گئی تھی، وہ تھی نبوت کی مہر کی۔ نیٹ انہی چیز با زیارت جیسے پان ایمان اڑی مسلمان تھی، اور انہوں نے اس کی زیارت کر کے آخر میں ایمان لے آئے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے یہ والا واقعہ بڑا دلچسپ ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مہر نبوت وہ پریشان تھے کہ مطلب میں کیسے دیکھوں، تو ایک دفعہ وہ باغ تھا، مگر مجھے صحیح سے یاد نہیں باغ تھا یا جنت البقیع تھا، وہاں پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ موجود تھے، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بھی وہاں پہ تھے۔ اب وہ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کا وہ نشان دیکھ سکیں۔ وہ بہت ہی کشمکش میں تھے کہ کچھ ہو جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پیچھے سے سرکے اور وہ یہ نشان دیکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پریشانی بھاگ گئے تھے اور اپنی کاندھے سے چادر خود ہٹا دی تھی وہاں پر مہر نبوت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، تاکہ وہ مہر نبوت دیکھ سکیں، اور انہوں نے وہ مہر نبوت دیکھی اور فوراً سے وہیں پر ایمان لے آئے۔ کچھ وقت کوئی حضرت سلمان رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابن کی مدد سان پنہن کی قیمت ادا کری آزاد تھیو، اور کچھ عرصے بعد انہوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی مدد سے اپنی قیمت جو یہودی کو دینی تھی اسے دے کر آزاد ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پنہنج خلافت جی زمانے میں حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی مدائن جو گورنر مقرر کیو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے خلافت کے زمانے میں یعنی کہ جب وہ خلیفہ بنے ہوئے تھے تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو مدائن کا گورنر مقرر کیا۔ گورنر تھے انکان کوئی بس اندس طبیعت میں کنن با قسم جو فیرو نہ آئے، اور گورنر بننے کے بعد ان کی طبیعت میں کوئی غرور یا کسی قسم کی تبدیلی نہ آئی۔ اسلامی احکامات جی پوری طرح پیروی کرن سان اسلامی احکامات کی انہوں نے پوری طرح پیروی کی، اور گڈ اسلامی تعلیم کی عام کرن لائے نہایت گھڑیوں کوششوں ورتائیں، اور اسلامی تعلیم کو عام کرنے کے لیے بہت زیادہ کوششیں کی۔ سن 38 ہجری میں اسلام جی مجاہد مرد 80 سالن کی عمر میں وفات کی، اور سن 38 ہجری جو تھی اس میں اسلام کے مجاہد مرد نے 80 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے مدینہ میں کھجور کا باغ ہے، وہ آج بھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ ہے۔ کھجوروں کا باغ پورا ہرا بھرا، آج تک وہ ہرا بھرا ہی ہے جب سے لے کے اب تک، اور بہت خوبصورت باغ ہے وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر آج بھی ہے۔
اس کے ساتھ ہی ہمارا چیپٹر ختم ہوا. انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ حاضر ہوں گی. فی امان اللہ. اللہ